شرابی بھی تھے، نمازی بھی تھے، عیاشی کرنے والے بھی، سب فوجی تو تھے۔ اذان ہوئی اس کے خیمے میں، ادھر بھی خیمے میں اذان ہوئی، نماز ادھر بھی اور نماز ادھر بھی، دونوں طرف نماز۔ امام حسین نے امامت فرمائی، جانثاروں نے نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئی، خیمے میں تشریف لائے، اپنی خواتین کو امام حسین نے وصیت دی کہ یہاں سے جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے، مگر خواتین کی ہمت کو تاکید کیا، وہ بھی گھبرا نہیں رہے، وہ بھی گھبرا نہیں، سب کے ہاتھ میں صبر و شکر کا دامن ہے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے پہ صبر راضی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمیں اس پہ اللہ پاک کا شکر اور صبر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پریشانی ہے تو صبر کرے، خوشحالی ہے تو شکر کرے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور قدرت کے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، راویوں کا اختلاف ہے اس میں کہ جب صبح جنگ کی شروعات ہونے والی تھی تو امام حسین کربلا اور جا کر یزیدیوں کے بیچ تقریر فرمائی، کہا یزیدیوں ہمیں کوفہ والوں نے خط لکھ کر بلایا، ہم سرکشی پہ نہیں آئے، ہم ظلم کے لیے نہیں نکلے، ہم حکومت کے لیے نہیں نکلے، ہم مدینے سے صرف اپنے نانا کی حکومت کی اصلاح کی، ہمیں پہچانو۔ نبی نے جسے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، اسی حسن و حسین سے میں حسین ہوں، شیر خدا کا شہزادہ ہوں، خاتون جنت کے جگر کا ٹکڑا ہوں، جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ جب ایک عام مسلمانوں کے قاتل کی سزا دائمی جہنم ہے تو نواسۂ رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، اپنی عاقبت کو خراب مت کرو، چند پیسوں کے لیے، وقتی حکومت کے لیے اور وقتی فائدے کے لیے ہماری دشمنی میں اپنے عقیدے ایمان کو برباد مت کرو، اپنے عاقبت کو تباہ و برباد مت کرو۔ ہمیں پہچانو میں کون ہوں، ہم نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہم آج بھی تم سے کہتے ہیں تم نے دانا پانی بند کیا، ہم نے صبر کیا، آج بھی تم ہمیں مہلت دے دو، ہم تمہاری سرحدوں کے باہر چلے جائیں گے، یا ہمیں مہلت دے دو ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے، یا ہمیں مہلت دے دو ہم تمہارے خلیفہ یزید کے دربار چلے جائیں گے۔ اور جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ یزید خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، ہم وہ آج بھی کہہ رہے ہیں اور یزید کے سامنے بھی یہ کہتے رہے۔ ہمیں مہلت دے۔ حضرات محترم اتنا کہنا تھا۔ کیوں کہتے امام حسین کہتے؟ کیونکہ جو فوج آئی تھی سب کو پتا نہیں تھا، سب کو پتا، فوج میں تین طرح کے لوگ تھے، ایک جو سرداروں کی بری بات معلوم تھا، کون ہے ان سے لڑوں سب معلوم تھا، اس کے بعد سپہ سالار معلوم تھی کہ کن سے لڑنا، مگر اس میں بھی دو طرح کے لوگ، کچھ کو کہا گیا تھا کہ امام حسین نے خروج کیا، بغاوت کیا۔ بغاوت کہاں ہے؟ بغاوت کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف فوج بندی کر دیتے، فوجی دستہ تیار کر دیتے، یزید سے لڑنے کا اعلان کر دیتے، مگر امام حسین تو شروع سے کہہ رہے ہم لڑنے نہیں آئے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ کہاں فوج اکٹھا کر رہا ہے، کہاں حکومت کے لیے فوجی دستہ مضبوط کر رہا ہے؟
اگر بغاوت ہوتی تو فوجی دستہ محفوظ، یہ اصلاح کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ یزید خلیفہ بننے کے لائق، اور جس نے وہ طریقہ اپنائے، جو طریقہ اس نے اپنایا وراثت والا کہ باپ کے بعد بیٹا، یہ بھی اسلام کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں اب تک شورا نے چنا ہے کہ خلیفہ کون ہوگا، مگر یہ کام ابن یزید نے خود اپنے آپ کر لیا ہے، لہذا اسلامی نقطۂ نظر کے خلاف اس نے قدم اٹھایا ہے۔ حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں، اور ایک طبقہ تھا میدان کربلا میں یزیدی خیمے میں، جس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کس سے لاؤ ہے۔ یہ پریکٹیکل آپ کو بھی اپنے علاقے میں کہیں دنگا بھڑک جائے تو جو مین آفیسر ہوتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، اس کو وہاں گرفتار کرنا اس کا نام بھی پتا ہوتا ہے، اس کا لوکیشن بھی پتا ہوتا ہے، اور جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اور فوجی کے جو بیچ میں ہوتا ہے، مثال کو جو گاڑی لے کر آیا، جو سب کو لے کر آیا سپاہ سالاری کے طور پر، اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہاں پہ جانا ہے، مگر سپاہیوں کو بہت کم پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ بس اس کا ایک کام ہے، آؤ بس لگ پھر جاؤ۔ حضرات محترم، کہ یہ آج کے سپاہیوں کی حالت ہے، یہ ایسا لگتا ہے یہ اس زمانے کے سپاہیوں کی حالت امام حسین کے اعلان سے یہ جھلک رہا ہے۔ امام حسین بار بار کہہ رہے مجھ کو پہچانو میں کون ہوں، مجھ کو دیکھو میں کون ہوں، مجھ کو پہچانو، یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ سب امام حسین کو پہچان نہیں رہے، سب امام حسین کو جان نہیں رہے، اور امام حسین ایسا کہہ کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج وہ سب کو پہچانوا اس لیے رہے ہیں کہ کل جب نانا کے ساتھ وہ حوض کوثر پہ کھڑے رہے تو کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ کربلا میں ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے میرے حسین کہہ رہے ہیں مجھ کو پہچان لو تاکہ کل تمہیں پہچاننے کی نوبت نہ ہو۔ آج پہچان، کل نانا کے پاس سب آئے، جب حوض کوثر پہ نبی کھڑے ہوں گے تو ساتھ میں حسن و حسین ہوں گے، وہاں پہ سب آئیں گے، تو سب آئیں گے، جو پہچانے یہاں رہیں گے وہ شرم سے کہاں جائیں گے، وہ کس منہ سے جائیں گے؟ حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں، امام پاک کی اس تقریر میں فوجیوں کی حالت بدلی، فوجی شمر نے موقع کو بات بنانا چاہا، اور اس نے آواز دیا کہ ہم آپ کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بس اب جنگ کی تیاری کریے، جنگ کی شروعات کریے۔ امام حسین نے کہا ہم نہ ہم لڑنے آئے ہیں اور نہ ہم شروع کریں، شروع کرنا ہے تم ہی کرو، شروع کرنا ہے تم ہی کرو۔ امام پاک کی تقریر پر حر بن ریاح بن یزید وہ نکلا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اکیلے نکلا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ لوگوں نے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنتی جوانوں کے سردار کے قدموں میں جا رہا۔ کہا وہاں بھوک ہی بھوک ہے، پیاس ہی پیاس ہے۔ کہا سب جان کر، سب بوجھ کر، سب سمجھ کر جا رہا۔ کہا شہید کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، تو ہر چیز کو سمجھ کر اور جان کر آیا تھا۔ حضرات محترم حر آیا اور امام حسین کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ راستے میں میں آپ ہی کو، میں ہی آپ کے ساتھ ساتھ تھا اور آپ کے قافلے کو لے کر چل رہا تھا، آپ یہاں آئے، مجھے معاف کر دیں۔
میں صرف دل سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف کر دے، اور ایک گزارش ہے کہ آپ اپنی غلامی میں ہمیں قبول کریں۔ وہ تڑپنے لگا، کہا یہی کفارہ ہے۔ قرآن کی اس آیت کو ذرا سنیے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دیے جائیں۔ حر آیا اپنے اعمال کو کیا بہتر بنایا، یزید کی طرف سے نہیں، اب حسین کی طرف سے لڑے۔ مارا ادھر سے بھی جاتا، مارا ادھر سے بھی جائے گا، مگر ادھر سے مارا جاتا تو کیا ہوتا کچھ پتا نہیں، واصل جہنم ہوتا یا کیا ہوتا، واصل جہنم ہوتا، مظلوموں کو مارنے آیا ہے، جہنم کا حقدار ہوتا، مگر یہاں آیا ہے حسین پاک کا سپاہی بن کے لڑ رہا ہے، اگر مارا جائے گا تو ہر حال میں شہادت کا درجہ پائے گا اور جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی کو کہتے ہیں کہ اعمال سدھار دی سنوار دیے جائیں گے۔ یہ ہر کے اعمال سنوارے گئے، کیسے سنوارے کہ اب اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو جو جنت ملے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ جو گناہ بخشے جائیں گے، یہ اس لیے نہیں کہ لڑا ہے، یہ اس لیے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیا ہے اور اسلام کا سپاہی بن کے لڑ رہا ہے۔ اعمال بھی سنور گئے، گناہ بھی بخش دیے گئے اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے۔ حضرات محترم، اب یہ کرنا ہے امام پاک، اب راویوں کا یہاں پہ اختلاف ہے، یہاں پہ راویوں کا اختلاف کہ پہلا سپاہی جنگ میں کون گیا، تو راوی کہتے ہیں، بعض راوی کہتے ہیں کہ حضرت حر آیا، مگر بعض کہتے نہیں، امام حسین نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا، علی اکبر کو۔ کیوں؟ بات اپنے طرف اس لیے نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ حضرت علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت سے اس قدر ملتا تھا کہ اہل مدینہ کو جب زیارت رسول کی چاہت ان کا دل مچلتا تو حضرت علی اکبر کو دیکھ کر یاد رسول میں سے کھو جایا۔ چڑھتی جوانی، مصطفیٰ جان رحمت کے ہم شبیہ، کبھی جنگ میں اترے نہیں تھے، مگر شیر خدا کے پوتا تھے، تلوار لیا، باپ نے تیار کیا، گھر میں سب سے ملاقات اور حضرت علی اکبر سے کہا کہ جائیے میدان۔ جب حضرت علی اکبر میدان کربلا میں اترے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہتوں کے سینے نکلنے لگے۔ کچھ یزیدی کہنے لگے یہ حسین و جمیل شہزادہ کون ہے؟ حضرت علی اکبر نے للکارا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی کا شہزادہ ہوں، علی اکبر میرا نام ہے، شیر خدا کا پوتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا میں نواسا ہوں، آؤ کون میرے مقابلے میں آئے گا، آؤ۔ کیوں کہ عمر بن سعد نے تیر چلا کے جنگ کا آغاز کر دیا، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھیجو سپاہیوں کو، بھیجو سپاہیوں کو۔ امام حسین نے ایک کر کے بھیجا، ایک ایک کر کے۔ یہ جنگ کے دستور کے خلاف ہے۔ جنگی دستور یہ ہے کہ دونوں طرف کی فوجیں آپس میں ٹکراتی ہیں، پیدل والے سے لڑتے ہیں، سوار والے سے لڑتے ہیں،
تیر والوں کا کام تیر چلانا رہتا ہے، تلوار والوں کا کام تلوار چلانا رہتا ہے، سب اپنے اپنے کام میں رہتے ہیں، عجیب بھگدڑ سی رہتے ہیں۔ مگر کربلا میں ایک ایک کر کے میرے حسین کیا کر رہے تھے پتا ہے؟ میرے حسین صرف یہ احتیاط کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سردار پیچھے آ جائیں اور جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں حسین سے لڑنا ہے انہی کو آگے کر دیں، ان کی جانے جائیں، وہ مجرم بنیں گے، بغیر جانے بنیں گے، بغیر بوجھے بنیں گے، دھوکے سے بنیں گے۔ اس لیے ہم سے جو لڑے وہ ہمیں جان بھی لے اور ہمیں پہچان لے۔ جب ایک ایک کر کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو موٹی موٹی رقم لے کے بیٹھا ہے وہی آئے، جو زیادہ انعام لے کر بیٹھا ہے وہی آئے، ایک ایک کر کے جانے میں۔ حضرت محترم حضرت علی اکبر کے مقابلے میں جو آتا شیر خدا کے شیر کے سامنے وہ ٹک نہیں پاتا، جو آتا تھا مارا جاتا تھا، جو آتا تھا مارا جاتا تھا۔ للکارا یزیدیوں نے کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اس کے رگوں میں ہاشمی خون ہے، یہ شیر خدا کا پوتا ہے، پوتا مصطفیٰ جان رحمت کا یہ نواسا ہے، لہذا ایک ایک کر کے نہیں بلکہ مرغے میں لے لو اور چوطرفہ آپ کرو۔ جب چاروں طرف سے تیر بھاگے برچھی برسنے لگے، تلواروں کے وار ہونے لگے تو ذرا غور کرے، ایک اکیلا جب چاروں طرف سے گھر جائے تو حالت کیا ہوگی۔ حضرات محترم راویوں کے اختلاف کے ساتھ کہ حضرت علی اکبر زخموں سے چور چور ہوئے، اور جب آپ زمین پہ آئے تو یزیدیوں نے للکارا کہ اپنے شہزادے کو اٹھا لے، اپنے شہزادے کو سنبھال لے۔ جب تک حضرت امام حسین وہاں پہنچے کیا دیکھا کہ یزیدیوں نے حضرت علی اکبر کے جسم کو روند دیا ہے، یعنی گھوڑے کے ٹانگ سے جسم اطہر کو روند دیا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا کہ جب 56 برس کا بوڑھا باپ اپنے چڑھتی جوانی والے شہزادے کے جسم کو اپنے گود میں سنبھال رہا ہے۔ اگر دنیا والوں کو یہ لگے کہ امام حسین کا دل نہیں پگھلا تو ارے یزیدیوں کا بھی تو دل نہیں پگھلا۔ امام حسین نے تو یہ طے کر ہی دیا کہ ہم نانا جان کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، عظمت اسلام کی بقا کے لیے ہم آئے ہیں، اگر اس کے لیے ہمیں خاندان بھی لٹانا پڑے گا تو ہم خاندان کو لٹا دیں گے، مگر نانا جان کے دین متین پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرات محترم خیمے کی کیفیت بدل گئی، ہر طرف غم کے ماحول چھا گئے۔ اب مطالبہ ہو رہا ہے دوسرے کو بھیجے، تیسرے کو بھیجے۔ حضرت عباس علمدار نے معاملہ سنبھالا، سپاہیوں کا آنا جانا شروع ہوا، برائی میدان کربلا میں جو کوفہ کے حبیب بن مظاہر آئے تھے وہ آئے، آ کے کہتے ہیں آقا حسین اب ہمیں اجازت دیں، یہ دیکھا نہیں جا رہا، ہم نے دعوت دے کر بلایا، کیا ہم نے سوچے تھے اور کیا ہمیں اجازت دیں۔ راویوں کا اختلاف ہے کہ وہ صحابی رسول ان کے سامنے یہ کیفیت تھی کہ جس نواسے کو مصطفیٰ جان رحمت نے بارہا چوما ہے، آج ان کو ہم شہید ہوتا دیکھیں گے، یہ ہم سے کہاں برباد ہوگا۔ وہ اجازت مانگی، میدان کربلا میں اترے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
یہ شہیدوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی درمیان میں ایک اور شہزادہ آیا جس کی عمر، جس کی شادی کے بارے میں راویوں کا اختلاف، کسی نے کہا 19 دن پہلے، کسی نے کہا 17 دن پہلے، کسی نے مہینے دن پہلے. عبداللہ وحب کلبی اپنی بیوی، اپنی ماں کے ساتھ آیا. حسین پاک سے کہتا حضور اب ہمیں اجازت. ماں کہتی ہے بس یہی میری ایک کمائی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میری یہ کمائی مصطفیٰ جان رحمت کہ اہل بیت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. وہ منظر کیسا رہا کہ بوڑھی ماں، نئی نویلی بیوی ساتھ کھڑی ہے کہ میرا، بیوی کھڑی ہے کہ میرا سردار شہید ہو جائے، ماں کھڑی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے. گئے میدان میں، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے. جب وہ آئے ان کے جسم پاک کو جب لایا گیا تو ماں خوش ہو کر یہی کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو نے میرا حق ادا کر دیا کہ تو بھی مذہب دین پاک کے لیے امام حسین کا سپاہی بن کر تو بھی شہید ہو گئے. لہذا وہ عورت خدمت میں لگ گئی، اہل بیت رسالت کی خدمت میں معمور ہو گئی، وہیں لگ گئی. حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے کربلا سے یہ جذبہ ملتا ہے. آج ہم ذرا سوچیں، ہم اسلامی کتنی شناخت کو اپنے پاس بچا کے رکھے ہیں، ذرا بتائیں. ہم نے اپنے بچوں کو اپنے دین کے لیے کتنا تیار کیا ہے، ذرا بتائیں. ہم اپنے بچوں کے اندر دین کی بیداری کتنی پیدا کرتے ہیں، ذرا بتائیں. کربلا سے وحب کلبی کی ماں ہر جوان کی ماں سے پوچھتی ہے میرا بھی اکلوتا بیٹا تھا مگر ہم نے اسے دین کے حوالے کیا ہے، تیرے پاس تو کئی بیٹے ہیں، تو نے اپنے بیٹوں کو دیندار کیوں نہیں بنایا؟ ذرا بتائیے. ایک بیوی سوال کر رہی ہے کہ ہم تو نئی نویلی دلہن تھے، ابھی زندگی باقی تھی، مگر مذہب اسلام کے تحفظ و بقا کی بات تھی، ہم نے اپنی خواہشوں کا احترام نہ کیا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین پاک کے عظمت و بقا کا خیال کیا. حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے کربلا کی داستان سن کر دل مت بہلائیے، کربلا کی باتوں کو سن کر اپنے وقت کو دلچسپ مت بنائیے، کربلا کے داستان کو سن کر اپنے آپ کو صرف ایموشنل مت بنائیے، کربلا کی داستان کو سن کر صرف اتنا مت سمجھیے بہت درد ہے، بہت کرب ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اتاریے کہ ہم بھی دین پاک کے لیے تیار رہیں، ہمارے بچے بھی تیار رہیں. کیا ہے ہمارے سامنے تقاضے؟ ہمارے سامنے بس یہی تقاضے ہیں کہ ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق رہیں اور ہماری اولاد بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عاشق بن کر رہے. ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت پر کثرت سے درود پڑھے، ہماری اولاد بھی مصطفیٰ جان رحمت پر کثرت سے درود پڑھے، ہم بھی نبی پاک کے گستاخوں سے الگ رہے، ہماری اولاد بھی نبی پاک کے گستاخوں سے الگ رہے، ہم بھی نبی پاک کے مشن کو عام کرتے رہے، ہماری اولاد بھی نبی پاک کے مشن کو عام کرتی رہے. صرف نماز دیکھ کر ہم بھی بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ کربلا والے یزیدیوں کے نماز کے بہکاوے میں نہ آئے، ان کے داڑھی ٹوپی کے بہکاوے میں نہ آئے. سامنے یہ تھا، ایک طرف مسلمان نما لوگ کھڑے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور ایک طرف رسول پاک کے شہزادے کھڑے تھے دین پاک کو بچانے کے لیے. ضرورت ہے اس بات کی کہ مائیں اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، بیویاں اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ العزیز کل مزید آگے
10 मुहर्रम हराम की बातों को पेश किया जाएगा। अब आप एक बात बता दें, देखें एक बात बता दें, आप अगर इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि सिलसिलेवार शहादत सुना दिया जाए तो कल हम वही सुना देंगे, और अगर ये चाहते हैं कि कल हम इमाम पाक की भी शहादत बयान कर लें, और क्योंकि कल की जो रात होगी वो 9 की रात हो जाएगी, आज 8 की रात है, कल वो 9 की रात हो जाएगी शहादत से। फिर 10 की जो रात होगी तो वो 10 की रात में हम मैदान करबला से ये जो लुटा हुआ काफिला रवाना होता है उसके कुछ हालात बयान कर देंगे, और फिर जो 11 वाला जो दिन आएगा उस दिन पैगाम करबला क्या मिला, इमाम हुसैन तक करबला से जो काफिला पहुंचा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन उनके साथ क्या हुए, फिर कूफा में क्या हुआ, क्या एक्टिविटियां हुई, इमाम हुसैन की शहादत के बाद कुछ इंफेक्शन हुआ या नहीं, कूफा में गुस्सा बढ़ा या नहीं, कुछ मामला बना या नहीं, लिहाजा एक बड़ी लंबी दास्तान है, तो बाद में 2 तकरीरें बचेंगी, तो लिहाजा उसमें हम उन बातों को पेश करने की कोशिश करेंगे। और या अगर आप चाहेंगे कि नहीं कल बस वही बयान किया जाए जो हमेशा बयान किया जाता है तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, तो वही पुरानी बात हम शुरू कर देंगे। बोलिए कल क्या करना है। अगर और भी किसी साहब को कुछ पूछना हो या कुछ समझना हो, कुछ डाउट हो, तो आज अगर पेश करेंगे तो बाद में 2 तकरीरें बाकी, तो दोनों में उन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। कुछ अगर आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे हैं, कुछ शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, इसलिए कि समझने में कई दिन से आप तकरीर सुन रहे हैं, कई साल से तकरीर सुन रहे हैं, तो करबला को समझने में अगर कोई डाउट हो रहा है, कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं आप, कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हुआ, इसको समझना था, तो लिहाजा अगर आप अभी हमारे सामने उन बातों को पेश करते हैं तो लिहाजा उसको अभी भी हल किया जा सकता है, या फिर कल उन्हीं बातों को लेकर आगे बात शुरू की जाती है। आप अभी नहीं बता पा रहे हैं तो बाद में भी ये बात हमको बता सकते हैं आप। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें।